عزیز بھائیو، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان اپنی قوم کے گئے اور 20 دن ہم مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرے۔ تو 20 دن ہم نے آپ کو دیکھا اعمال کرتے ہوئے، آپ سے دین سیکھا۔ تو 20 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں میں اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پہچان لیا، بندہ جب گھر والوں سے دور رہے تو اداس ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی اداسی ان کے چہروں پر پہچان لی۔ آپ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہو، جاؤ اور جو آپ نے دیکھا ہے اس پر زندگی بسر کرو۔ اور ساتھ آپ نے اسپیشل طور پر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھنی ہے جا کر جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عزیز بھائیو، جس طرح امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس طرح نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ وہ نبی مکرم کا طریقہ اپنانا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس کا حکم دیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھا ہوا بیان فرمایا ہے، وہ بخاری میں، مسلم میں، سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں اس مسئلے کے حوالے سے یہ رفع الیدین کرنی چاہیے نماز میں یا نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح بخاری میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح بخاری میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ ساری روایتیں صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں صحابہ کی۔ سب کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب آپ رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ یہ صرف بخاری کی روایتیں نہیں ہیں، صرف یہ 4 یا 5 صحابہ کی روایتیں نہیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، الرسائل فی تحقیق المسائل، اردو زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، عبدالرشید انصاری ہیں گجرانوالہ کے ایک بزرگ، انہوں نے یہ مرتب کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے رفع الیدین کرنے والی احادیث وہ ساری کتابوں سے اکٹھی کر کے جمع کی ہیں۔ تقریباً 50 صحابہ سے زیادہ صحابہ کی روایتیں صرف رفع الیدین کے حوالے سے انہوں نے جمع کر دی ہیں، جن میں 10 مبشرہ صحابہ بھی ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، 10 مبشرہ بھی ہیں، اور جن کے میں نے یہ نام لیے ہیں یہ بھی ہیں۔ سب یہ لفظ بولتے ہیں کہ رسول مکرم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ اس کے مقابلے میں ان روایتوں کے 50 صحابہ کی روایتوں کے مقابلے میں ایک روایت دنیا میں حدیث کے ذخیرے کے اندر موجود نہیں ہے میرے بھائیوں، 2 نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک روایت حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے جس میں صحابی کا نام بھی موجود ہو، صحابی بول رہا ہو کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
آپ نے رکوع کیا اور رفع الیدین نہیں کیا، آپ رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین نہیں کیا، اس طرح 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے نام سے ایک روایت دنیا میں حدیث کے ذخیرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ میں صرف بتا رہا ہوں 50 صحابہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی یہ لفظ بیان نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی نے رکوع کیا اور رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین نہیں کی، یا ایک صحابی بھی یہ لفظ بیان نہیں کرتا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنے سے روک دیا تھا۔ نہ یہ لفظ ہیں، نہ یہ لفظ ہیں کسی صحابی کے۔ جو اللہ کا بندہ، جو عالم دنیا کا، مجھے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام لے کر حدیث کے ذخیرے میں صرف ایک روایت لا دے، ایک روایت جس میں صحابی یہ لفظ بولتا ہو کہ میں نے رسول مکرم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے رکوع کیا رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین نہیں کی، یا یہ لفظ ہو کہ رکوع جاتے یا اٹھتے وقت آپ نے رفع الیدین سے روک دیا، جو وہ عالم کہے گا انشاءاللہ منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک روایت چاہیے ایک صحابی کے نام سے دنیا میں حدیث کے ذخیرے سے، اس کو اپنا استاد مانوں گا انشاءاللہ، ساری زندگی اس عالم کے پیر دھو کر پیوں گا، آپ سب کو گواہ بنا رہا ہوں۔ ایک روایت ایک صحابی کا نام چاہیے حدیث کے ذخیرے میں سے۔ اگر ایک روایت بھی نہ ملے تو پھر 50 صحابہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، ایک بھی روایت نہیں ہے، تو میرے کہنے سے یا آپ کے کسی کے کہنے سے وہ 50 صحابہ کی بیان کردہ روایتیں منسوخ ہو جائیں گی، رفع الیدین سنت نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بن جائے گی میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی عالم کے کہنے سے۔ ایک حدیث کی تھوڑا سا الفاظ سناتا ہوں آپ کو۔ ابو حمید ساعدی یہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آیا ہے، یہ مختصر بخاری میں ہے مختصر حدیث، اور مفصل حدیث جس کے لفظ میں ابھی سنا رہا ہوں یہ سنن ابو داود میں ہے۔ 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو حمید ساعدی ان کے اندر کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا بھئی تو ہم سے بعد میں مسلمان ہوا، ہم تو اس سے پہلے کے مسلمان ہیں، تو کیسے ہم سے زیادہ طریقہ نبی کی نماز کا جانتا ہے؟ سنا کیسے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے بعد کی بات ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سنائی صحابہ کو، 10 صحابہ کو۔ جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے رفع الیدین کی، اس طرح انہوں نے نماز جب پوری کی نا، وہ 10 کے 10 صحابہ کہنے لگے صدقتا، تو نے بالکل سچ کہا ہے ابو حمید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ جو میں نے بخاری کی 4 صحابہ کے نام لیے، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، وائل بن حجر، ابو حمید ساعدی، پانچوں صحابہ کی حدیثیں بخاری میں ہیں۔ ان کے اندر لفظ ہیں، الفاظ پر غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے یہ لفظ ذہن میں رکھنا، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ کیا اللہ کے نبی نے زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں رکوع کیا تھا یا رکوع منسوخ ہو گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت میں رکوع تھا یا ختم ہو گیا تھا؟ اگر رکوع تھا تو صحابہ کہتے ہیں رفع الیدین بھی تھی، آخری رکعت میں بھی رفع الیدین ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب رکوع کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ یہ ساری بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، لفظ سنا رہا ہوں اس کے۔ تو نہ نماز میں رکوع منسوخ ہوا، تو رکوع منسوخ نہیں ہوا تو رفع الیدین کیسے منسوخ ہو گئی بھائی؟
جب آخری رکعت میں رکوع موجود ہے تو رفع الیدین بھی موجود ہے، صحابہ یہی لفظ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے بھائی جو رفع الیدین نہیں کرتے، مناظرے کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں اس کے خلاف، وہ ایک دو دلیلیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عزیز بھائیو، ایک روایت ہے سنن ابو داود میں، ترمذی میں اور نسائی میں، تینوں کتابوں کے اندر ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو ترمذی میں لکھا ہے، اور لکھا ہے قول عبداللہ بن مبارک جو تابعی ہیں، کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا حدیث ابن مسعود لم یثبت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ثابت نہیں ہے۔ صرف امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رفع الیدین کیا، ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، دوبارہ نہیں کیا، یہ لفظ ہیں رفع یدیہ ثم لم یعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی اور دوبارہ رفع الیدین کی طرف نہیں لوٹے، یہ لفظ ہے۔ عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری نے، امام یحییٰ بن سعید القطان نے، امام یحییٰ ابن معین نے، دنیا کے 1 درجن جرح تعدیل کے مسلمہ اماموں نے، امام ابو داود سمیت عبداللہ بن مبارک سمیت سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ اس کے اندر 2 علتیں ہیں اس کی سند میں۔ ایک علت ہے سفیان ثوری مدلس راوی ہیں اور ان سے بیان کرتے ہیں، جب مدلس راوی ان سے یا قالا سے روایت کرتا ہے تو بالاتفاق تمام فقہ والوں کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس کی سند میں کسی جگہ پر بھی سفیان ثوری نے سماع کی صراحت نہیں کی کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، صرف ان سے بیان کیا ہے، تو ان روایت مدلس راوی کی ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ ایک علت یہ ہے، ایک علت یہ ہے کہ حدیث میں جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے بعد، وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر کسی راوی سے تصحیف ہو گئی ہے، تصحیف، حدیث کے اندر کیا ہو گئی ہے؟ تصحیف۔ یہ تصحیف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حدیث اصل میں یہ تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب رکوع جاتے تھے تو ایسے کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو، ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایسے کر لیتے اور ان دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکوع میں رکھ لیتے، ادھر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے رکوع میں، ایسے کر کے اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے نماز پڑھتے تھے، وہ روایت یہ تھی اور کسی راوی کو غلطی لگی، یہ دوسری علت ہے جس علت کی طرف امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داود میں اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر تصحیف ہے۔ روایت اس طرح تھی کہ عبداللہ بن مسعود ایسے کرتے اور کسی راوی نے اس کو یہ کہہ دیا کہ جناب ایک مرتبہ رفع الیدین کیا، دوبارہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسے کر کے ایسے رکوع کرتے تھے، اور ایسے کر کے ایسے رکوع کرنا یہ شروع اسلام میں تھا، ایسے ہی پڑھی جاتی تھی نماز، رسول اللہ بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، رکوع ایسے ہوتا تھا، ایسے کر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ لیے جاتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے شروع کر دیے، اور اس طرح ہاتھ رکھتے تھے گھٹنوں پر، گویا کہ آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا اور پکڑا ہوا ہے، تو اس طرح رکھتے تھے ہاتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے علم کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے وہ ایسے ہی کرتے رہے آخر دم تک۔ ان کے پاس کوئی بندہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا تھا تو وہ نماز میں اس کے ہاتھ پر مکی مارتے تھے کہ ادھر کیوں رکھا ہوا، ادھر رکھ۔ تو حدیث یہ تھی اور کسی راوی کو وہم ہوا، اس نے تصحیف کر کے یہ بنا دی کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے۔ کتاب ہے نصب الرایہ، امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ ہدایہ کی احادیث کی تخریج ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس کی دوسری جلد میں امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کے نام لکھے ہیں جو صحابہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی نام لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی روایت بیان کی ہوتی کہ ایک مرتبہ کیا دوبارہ نہیں کیا، تو پھر وہ خود رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ کیا ممکن ہے کہ روایت اس کے خلاف کریں اور عمل اس کے خلاف کریں؟ تو عبداللہ بن مسعود خود رفع الیدین کرتے تھے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ 2 علتیں میں نے اس کی بتائی ہیں آپ کو، درجن سے زیادہ مسلمہ جرح تعدیل کے ائمہ کی بات میں نے بتائی آپ کو کہ سب کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں۔ اگر چند منٹ کے لیے اس روایت کو ثابت بھی مان لیا جائے تو عزیز بھائیو، اس روایت میں رکوع کا کوئی لفظ نہیں ہے، رکوع کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ایک روایت ایسی چاہیے دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں جس میں یہ لفظ ہو، صحابی بول رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اللہ کے نبی رکوع گئے اور رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین نہیں کیا۔ صرف ایک روایت، جو اللہ کا بندہ دے گا انشاءاللہ اس کو استاد مانوں گا، شکریہ ادا کروں گا ساری زندگی اس کا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اسی روایت کو شارح ہیں بخاری کے احمد علی سہارنپوری، بزرگ ہیں یہ ہندوستان کے، عربی میں ان کی شرح ہے ابو داود کی بذل المجہود، شرح سنن ابو داود بذل المجہود کے اندر انہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے۔ یہ حنفی بزرگ ہیں، بذل المجہود موجود ہے عربی مکتبوں میں، علماء کے پاس موجود ہے۔ بذل المجہود فی شرح سنن ابی داود، احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اولاً تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اگر چند منٹ کے لیے ثابت بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جس طرح عید کی نماز میں بار بار رفع الیدین کی جاتی ہے نا، عبداللہ بن مسعود نے بار بار رفع الیدین نہیں کی بلکہ ایک مرتبہ کیا نماز کے شروع کرتے وقت۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بنے گا، کیوں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ بنے گا کہ عبداللہ بن مسعود خود رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت ہے مسلم شریف کی، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، ایک وہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے بھائیوں کے پاس، وہ بھی اس کی حقیقت بھی سن لیں۔ جب سلام پھیرتے تھے نا نماز کا تو بعض صحابہ نے یہ شروع کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام لیتے ہوئے ادھر کا ہاتھ ادھر کو کیا اور بائیں طرف نماز کا سلام پھیرتے ہوئے ادھر کا ہاتھ ادھر کو کیا، یہ عمل شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ کبھی نہیں کیا تھا، بعض صحابہ نے یہ عمل شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں تمہیں دیکھتا ہوں تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھ مارتے ہو نماز میں سکون اختیار کرو۔ بس اتنے لفظ لے کر ہمارے بھائیوں نے کہا دیکھو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کر دیا، سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ مارنے سے روک دیا، اب رفع الیدین ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ یہی روایت جابر بن سمرہ کی بغیر کسی فاصلے کے اسی روایت سے آگئی، یہ مختصر ہے، اس کے ساتھ ہی متصل مفصل حدیث ہے، یہی اسی سند کے ساتھ یہی روایت ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسے شروع کر دیا تھا اور رسول اللہ نے ان کو کہا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے گھٹنوں پر یا تمہاری رانوں پر رہیں اور صرف چہرہ بائیں طرف پھیرو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور چہرہ بائیں طرف پھیرو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث یہ تھی اور بنا دیا اس کو کیا، رکوع والی رفع الیدین پر لگا دیا، حالانکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے رکوع کے ساتھ۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ انشاءاللہ سب نے نام سنا ہوا ہے ان کا، سب نے نام سنا ہوا ہے، مولانا مفتی تقی عثمانی، سنا ہوا ہے نا نام، تقی عثمانی صاحب، یہ دارالعلوم کرنگی کراچی کے محتمم ہیں۔ علامہ شفیع جو تھے نا بہت بڑے مفسر قرآن، ان کے بیٹے ہیں، یہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں تقی عثمانی۔ یہ جو میزان بینک ہے اس کے بانی مبانیوں میں شمار ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے۔ ان کی کتاب ہے درس ترمذی
3 جلدوں میں مارکیٹ کے اندر اردو زبان میں مل جاتی ہے درس ترمذی. اس کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے یہ جابر بن سمرہ کی روایت کو رفع دین نہ کرنے کی دلیل بنایا ہے، حالانکہ اس کا رکوع والی رفع دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کو رکوع کی رفع دین کے خلاف دلیل بنانا وہ کہتے ہیں حدیث کے ساتھ ظلم ہے، حدیث کے ساتھ ظلم ہے. یہ انصاف کی بات کیا انہوں نے. درس ترمذی دوسری جلد مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو عزیز بھائیوں یہ روایت ہے، یہ حقیقت. اچھا بندہ غور کرے تھوڑا سا، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مارنا، اس کا مطلب ہے یہ گندا عمل ہے نا. سرکش گھوڑوں کی دمیں یہ گندا ہی عمل ہو گیا نا. تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گندا عمل کرتے تھے؟ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مارتے تھے؟ اچھا پھر غور کریں، کیا نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا نماز کے شروع میں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مارنے جائز ہیں؟ پھر یہ رفع دین کرتے ہیں عیدین کی تکبیروں میں. کیا عیدین کی تکبیروں میں ہاتھ مارنے سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح جائز ہو جائیں گے؟ پھر ہمارے سارے بھائی وہ جب قنوت وتر پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. کیا اس وقت سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ مارنے جائز ہو جائیں گے اسلام میں؟ اگر سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ مارنے کا یہ مطلب تھا تو پھر شروع میں کیوں جائز رہ گئے نماز کے؟ پھر عیدین کی تکبیروں میں کیوں جائز رہ گئے؟ پھر یہ قنوت سے پہلے کیوں جائز ہو گیا؟ یہ جو گندا عمل ہے وہ تو کسی صورت میں نماز کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں وہ یہ کام تھا جس کو ہمارے بھائیوں نے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کچھ اور بنا دیا. اس کے علاوہ یہ سب سے 2 مضبوط دلیلیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، وہ میں نے ان کی حقیقت آپ کو کھول دی ہے. اور کچھ دلیلیں ہیں جن کے اندر تحریف کی گئی ہے. تحریف کتابوں کے اندر حدیثوں کو بدل دیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے. ثبوت بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، اصل نسخوں کی فوٹو کاپیاں بھی موجود ہیں دنیا میں. تحریف کی ہے بعض لوگوں نے، رفع دین ختم کرنے کی حدیثیں بنانے کے لیے تحریف کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں حدیثیں ہی بدل ڈالی، کتابوں کے اندر حدیثیں ہی بدل ڈالی. اور یہ تحریف کا عمل کراچی میں ہوا ہے، کراچی کے بعض مکتبوں نے کیا ہے. دنیا میں اور جگہ پر بھی یہ کتابیں چھپی ہیں، کسی جگہ پر تحریف کا عمل نہیں ہوا. یہ پاکستان میں تحریف کا عمل ہوا ہے. تو تحریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی حدیث میں؟ اگر کسی کے پاس پکی دلیل ہوتی تو پھر حدیث میں تحریف کرنے کی ضرورت ہونی تھی. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.